سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایس ای او اجلاس کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا مختصر پس منظر میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے بنیادی طور پر اس کا روح رواں یا مرکزی کردار چائنا ہے۔ چائنا جو ہے وہ بالخصوص خود اور پھر یہ جو اتحاد ہے یہ دنیا میں امریکی اور مغربی کمپنیوں کی اجارہ داری کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ چائنا جو ہے وہ یعنی امریکہ کی جو بالادستی ہے دنیا میں اس کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ورلڈ اکنامک ڈیٹا بیس کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق 2013 سے 2023 تک دنیا بھر کی جو اکنامک گروتھ ہے اس میں 30% حصہ صرف چین کا ہے، 30%۔ دوسری طرف سارے G7 کنٹریز اگر مل جائیں ان کا کمبائنڈ جو حصہ ہے اکنامک گروتھ میں انہی 10 سالوں میں وہ صرف 13.6% کے لگ بھگ ہے۔ چین اکیلا 30% اس کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں 90% تجارت جو کہ سمندروں کے راستے سے ہوتی ہے، ان دنیا میں جو 10 بزیسٹ شپنگ پورٹس ہیں، یعنی جہاں سے سمندری جہاز چلتے ہیں اور آ کے لگتے ہیں، جو بزیسٹ 10 پورٹس ہیں دنیا کی، ان میں سے 6 صرف چائنا میں ہے۔ تو یہاں سے آپ اس سکیل کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جو الیکٹرک وہیکل جو اگلی اور آج کی لڑائی ہے اس کا جو گلوبل پروڈکشن ہے وہ 58% صرف چین کے پاس ہے۔ یہ ہے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ کیسے ان کو چیلنج ان کمپنیز کو ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ٹیسلا ہے مثال کے طور پہ، ٹیسلا ہو یا باقی کمپنیز ہوں، وہ جو اپنا ماڈل چینج کرتی ہیں وہ اس میں کوئی 4 سال لیتا ہے، کوئی 2 سال، کوئی 1 سال۔ چائنیز کمپنیز جو ہیں انکلوڈنگ BYD، ان کی جو نہ صرف یہ کہ پروڈکشن 58% کر رہے ہیں وہ دنیا بھر میں ہونے والی پروڈکشن کا، بلکہ سپیڈ کا یہ عالم ہے کہ وہ جو اپنے ماڈل ہے وہ ایوری کوارٹر چینج کر رہے ہیں، ہر 3 مہینے کے بعد ماڈل چینج ہو جاتا ہے۔ دیٹ از دی ارلیسٹ، ورنہ 6 مہینے میں بھی کچھ کمپنیز کر رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ 1 سال لے رہی ہیں، لیکن کمپلیٹ اوور آل چینج کر کے وہ مارکیٹ میں لا رہی ہیں ایوری 3 منتھس۔ سو ان کے جو سکیل میں نے آپ سے گزارش کر دی کیا ہے کار انڈسٹری ایویز میں، اور سپیڈ گزارش کر، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا نے دونوں نے 102% ٹیرف لگا کے ان کی یعنی امپورٹ کو روکا ہے۔ اگر وہ امپورٹ کو نہیں روکتے تو ٹیسلا بینکرپٹ ہو جاتی۔ یعنی یہ جب آپ ٹیرف لگاتے ہیں، امریکہ کا اپنا جو فری اکانومی کا ماڈل ہے اس کا اصول امریکہ کو خود توڑنا پڑ گیا ہے اور پابندی لگانی پڑ گئی ہے 102% ٹیرف لگا کے۔ سیم یورپ نے بھی یہی کیا، 38% ایڈیشنل انہوں نے یورپی یونین نے پابندی لگا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر چائنیز BYD کی گاڑیاں کمپنیز الیکٹرک ایویز امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی مارکیٹس ان کے لیے کھول دی جائیں تو جو جرمن کمپنیز اور سویڈش کمپنیز اور اٹالین کمپنیز ہیں یہ کمپیٹ نہیں کر سکتی، بینکرپٹ ہو جائیں گی۔ تو وہاں وہ آلریڈی بازی لے جا چکا ہے، چین ہرا چکا ہوا ہے، یعنی ٹیسلا سمیت۔ اچھا، فون میں حالت یہ ہے کہ جو چائنا کی اپنی مارکیٹ ہے ان کے اندر جو ٹاپ 5 ٹیلی فون جو بکتے ہیں، شاؤمی ہے کمپنی جو یعنی موبائل کمپنی مینوفیکچر کرتی ہے چائنا میں ٹاپ، ایپل وہاں 16ویں نمبر پہ ہے، اور شاؤمی جو ہے یہ بہت پرانی کمپنی نہیں ہے۔ یہ آپ کہیے کہ دنیا بھر میں جو سب سے زیادہ موبائل فون بنانے والی کمپنی ہے وہ سامسنگ ہے، اس کے بعد دنیا میں اس وقت ایپل ہے، 3رے نمبر پہ شاؤمی آ چکی ہے آلریڈی، اور ایپل کے ساتھ اس کا فرق بہت کم ہے۔ 1 سال تک ممکن ہے وہ ایپل کو ٹیک اوور کر جائے، کیونکہ وہاں بھی ایپل اپنے ماڈلز میں اسٹیگننٹ ہے۔ چینی کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے موبائل میں بہت جدت لے کے آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا واوے کو فرق نہیں پڑا، بائی دا وے واوے چین کی مارکیٹ میں 5ویں نمبر پہ آتا ہے موبائل میں۔ اچھا، تو یہ میں نے آپ کو گزارشات سامنے رکھ دی کہ ان کے آپ چائنا کے پورٹس کو دیکھ لیجئے۔ افریقہ کے 54 ملک ہیں، ان 54 ملکوں میں 50 ملک کم از کم بالکل چین کی طرف ڈائریکٹ آپ کہیں کہ منتظر رہتے ہیں کہ چین اشارہ کیا کرے گا، کیونکہ ان کی جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ سے دگنی سے بھی زیادہ ہے، ان کے روڈ انفراسٹرکچر، پل وغیرہ، پورا کانٹیننٹ۔ آسٹریلیا میں آوازیں مرکزی دھارے میں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں نیٹو سے ہٹ کے اب چائنا کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ ان کی مرکزی بحث بن چکی ہے، کیونکہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آسٹریلیا کا چائنا ہے۔ تو یہ ہے دنیا بھر میں ہوتا وہ کمپٹیشن، افریقہ، یورپ، ود ان امریکہ، کینیڈا، چائنیز مارکیٹ، ایشیا، یہ ہے پوری بہت بڑی کھیل ہے۔
اس میں پاکستان جو چین کا ہمسایہ ہے اور امریکہ کے ساتھ پرانے تعلقات رکھتا ہے، پاکستان پر اس کا اثر نہ پڑے ایک ناممکن بات ہے۔ تو اب پاکستان کے لیے اس کی آپ اہمیت سمجھ لیجئے کہ ایک جانب ظاہر ہے کہ امریکہ اور اس کے وہ اتحادی ہیں ہمارا، ان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ بھی کام کرنا ہے، دوسری جانب سب سے بڑی اتنی فورس کے ساتھ چین ہے، ان کے ساتھ بھی ہمیں بیلنس رکھنا ہے، رشیا کے ساتھ بھی بیلنس رکھنا ہے، جو اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اپنا ایک فعال کردار ادا کرے۔ ہم چائنیز اکانومی کے ساتھ جتنا بھی انگیج ہو سکیں، یہ دنیا بھر کی، یہ وہ موبائل کمپنیز کا فیلڈ ہو، آئی ٹی کا فیلڈ ہو، گاڑیوں کا فیلڈ ہو، ہم ان کے پروڈکشن ہاؤس بنا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں، ہم ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی خوراک کی ڈیمانڈ چین کی اگر صرف وہی ہم اسٹیبلٹی لا کے پورا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے لیے اس میں بہت روشن امکانات ہیں۔ دیکھیے، بھارتی وزیر خارجہ کے بارے میں وہ جو بھی بیان دیں، ہمیں اس پس منظر کے ساتھ ہی سننا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یعنی دوستی کی، تجارت کی بات اب ہونے لگی ہے، ان کی طرف سے تو بہت پہلے سے، ہماری طرف سے حالیہ ہی، لیکن ابھی بنیادی جو تعلق ہے وہ کوئی دوستی کا نہیں ہے جو خوشگوار بیانات کی ہم توقع لے کر بیٹھ جائیں یا وہ ہم سے توقعات لے کر بیٹھ جائیں، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے۔ تو وہ تو irrelevant ہی کہے گا، لیکن اس کے کہنے سے irrelevant نہیں ہو جاتا۔ مطلب ہے کہ جے شنکر اگر یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مہمانوں کا ہم استقبال کرتے ہیں، کریں گے، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ ہے، پھر یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے سشما سوراج بھی یہ کہا کرتی تھی کہ پاکستان کی اب ویلیو کیا ہے، لیکن دسمبر 2015 میں اسی تنظیم میں شرکت کرنے کے لیے وہ بہرحال یہاں پہ آئی تھی۔ تو اس پر ہمیں کوئی رد عمل خاص نہیں دینا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اتحاد ہے، یہ جو شنگھائی کوآپریشن، جس کے اجلاس کے لیے دراصل وہ آ رہے ہیں، اس میں چین اور روس اور باقی ممالک کو ہم نے 2017 میں بھارت نے بھی اور پاکستان نے بھی گارنٹی کیا تھا کہ ان دونوں ممالک کے آپس کے تنازعات، وہ سرحد کے ہوں، وہ پانی کے ہوں یا کسی اور مسئلے پر ہوں، ان تنازعات سے اس تنظیم کا جو مین آبجیکٹو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یعنی اس تنظیم کی پراسپیرٹی کے لیے بھارت اور پاکستان کے تعلقات رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ بالکل یہ ہو چکا ہے۔ سارک ایک اور تنظیم جو 80 کی دہائی میں بنی تھی، جس میں نیپال، بھوٹان، بھارت، پاکستان، افغانستان وغیرہ شامل تھے، تو وہ ساری تنظیم سارک جو ہے وہ کاغذوں پہ رہی، اب بہت اس میں پوٹینشل تھا، بہت پوٹینشل تھا۔ یعنی ہم بہت خوشحالی، اگر وہ سارک افیکٹو 80 کی دہائی سے ایکچولی ہو جاتی، پاک بھارت تعلقات اچھے ہوتے، تو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیجئے نا کہ 1990 میں بھارت کے فورن ریزرو جو تھے وہ $1 بلین کے لگ بھگ تھے، اور اس وقت ان کو ایڈیشنل بوروئنگ کرنے کے لیے بھارت کو سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ گولڈ بارز بھیجنی پڑی تھی۔ انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے بینک گورنمنٹ آف انڈیا کو سوورن گارنٹی پہ لون دینے کو تیار نہیں تھی، تو انہوں نے گولڈ بارز بھیجی تھی۔ 1990 کی بات کر رہا ہوں، سارک سے چند سال قبل بنی تھی۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ بھارتی فورن ریزرو کہاں ہیں اور کہاں ان کی، اگر سارک افیکٹو ہو جاتی اور پاک بھارت تعلقات بہتر ہوتے، تجارتی تعلقات بحال ہو جاتے، تو افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، یہ 7 ممالک حیرت انگیز ترقی کرتے، ہماری یعنی مجموعی صورتحال اس خطے کی کہیں بہتر ہوتی جو آج ہے۔ تو سارک کا جو حشر ہوا ہے پاک بھارت تعلقات کی وجہ سے، وہ چین اور روس اور باقی ملکوں کے علم میں تھا۔ تو انہوں نے اس تنظیم میں پاکستان کی شمولیت یا بھارت کی شمولیت جو ہے وہ اس شرط پہ ہوئی ہے کہ آپ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ ہمارے آبجیکٹو میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، آپ ہمارا وہ حال نہیں کر سکتے جو آپ نے سارک کا کیا ہوا ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ سارک کے باقی ممالک جو تھے وہ پاکستان کا نہ کچھ بگاڑ سکتے تھے، نہ بھارت کو کچھ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں تھے۔ اس تنظیم میں شنگھائی کوآپریشن کی جو یہ کانفرنس ہے، اس تنظیم میں یہ وہ اتنے باقی ہلکے ملک نہیں ہیں جو پاک بھارت پہ دباؤ نہ ڈال سکیں۔ یہ بھارت پہ بھی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، پاکستان میں بھی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے، بہتری کے لیے۔ یعنی وہ کوئی بلیک میلنگ والا دباؤ میں نہیں کہہ رہا، میں تجارت اور کاروباری ماحول پیدا کرنے کے لیے اور اس کا تعاون پیدا کرنے کے لیے، بلاک بنانے کے لیے جو سنسیئر ایفرٹس ہیں، ان سنسیئر ایفرٹس میں پاک بھارت تعلقات رکاوٹ نہیں بنیں گے، یہ ضمانت خود بھارت نے بھی دی، پاکستان نے بھی دی۔ تو اس وجہ سے بھارتی وزیر خارجہ بے شک کہتے رہے پاکستان ریلیونٹ ہے، پاکستان بے شک کہتا رہے کہ بھارت ریلیونٹ ہے، یہ اپنے لوکل پاپولیشن عوام کو سنانے کے لیے، یہ لوکل آڈینس کے لیے ایڈریس ہیں، اس کا کوئی تعلق یعنی حقیقت میں نہیں ہے کہ وہ واقعی پاکستان یا انڈیا جو ہے اس تنظیم کے بڑے مقاصد کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دونوں ممالک بھی اب تجارت چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کا بیانیہ کہنے کو امریکی غلامی نامنظور بے شک ہوتا رہے، لیکن اس کا حقیقت سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ پی ٹی آئی کا جو دور حکومت ہے، امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ تو انہوں نے حکومت ختم ہونے کے بعد لگایا تھا، جبکہ ان کی اپنا دور حکومت واضح مثال ہے کہ امریکہ اور چین کی لڑائی میں کھل کے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
یعنی یہ کہ عمران خان نے جب بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا 2018 میں تو ان کے اپنے وفاقی وزیر رزاق داؤد صاحب جو کامرس منسٹر بنے اس کے 24 گھنٹے کے بعد، یعنی وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کے 24 گھنٹے کے بعد نیو یارک ٹائمز میں سی پیک کے بعض منصوبوں کی وہ تفصیلات پرنٹ ہو گئیں، چھپ گئیں، جن کی شرط یہ تھی کہ ہم ان کو دنیا میں یعنی مغرب کو خاص طور پہ ان کی تفصیلات ہم نہیں شیئر کریں گے. چین کے ساتھ ہماری یعنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے ان تفصیلات کو ظاہر نہیں ہونے دینا، جو نیو یارک ٹائمز میں چھپی. اور اس کے بعد عمران خان کے دور حکومت میں جس طرح سی پیک کو عاجز کیا گیا، رکاوٹیں ڈالی گئیں، ریڈ ٹیپزم ڈالا گیا، ان کے منصوبوں کو روکا گیا، گورننس نہیں دی گئی، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، اور اس سے پھر چین جتنا فرسٹریٹ ہوا، ان کے گلے شکوے یعنی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مطلب کمیونسٹ پارٹی کے لوگ آ کے باقاعدہ اسلام آباد میں ہماری سیاسی جماعتوں کی مختلف جماعتوں کی قیادتوں کو سامنے بٹھا کر آن ریکارڈ ٹیلی ویژن پر پاکستانی قوم کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ چکے ہیں، گلے شکوے وہ کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد تو یہ مطلب ہے کوئی شک کسی طرح کبھی نہیں رہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کا دور حکومت وہ واضح طور پہ ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا، اور سی پیک کو انہوں نے بہت فرسٹریٹ کیا تھا، چین کو انہوں نے فرسٹریٹ کیا تھا اس لڑائی میں. یعنی اچھا، لیکن خود پی ٹی آئی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے وہ لوگ جو امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہ ان کے سپورٹ بیس ہو، وہ ان کا انفلوئنسرز ہوں، وہ چین اور امریکہ کے جب بھی لڑائی کی بات ہوگی یا کمپنیز کی بات ہوگی تو وہ ہمیشہ امریکی کیمپ میں ہوں گے. وہ چین کے ساتھ کبھی پاکستان کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ چین کے ساتھ جائے. امریکہ میں جو غیر معمولی حمایت پی ٹی آئی کو ہے، یہ تو کسی دوسری سیاسی جماعت کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی. ان کا تو پاور بیس ہی امریکہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کا تو چین میں کوئی ایسا انفلوئنس نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ کو پاکستان میں وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں یا ریسنٹلی پی ٹی آئی میں ہیں یا سپورٹ کرنے شروع ہوئے ہیں، وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ کھل کے امریکہ کے خلاف اور چین کے ساتھ بہت کھل کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت ہی چائنا کا ہے. سو اس تمام یہ جو میں نے آپ کو گزارشات پیش کی ہیں، اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. بائی دا وے یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ایک دو بڑی طاقتوں کے درمیان جب دنیا بھر میں اپنی مفادات کی اور مارکیٹ کی اور تجارت کی جب ایک لڑائی کمپٹیشن ہو، تو فطری طور پر وہ ہر خطے میں ملکوں میں وہ دونوں طاقتیں اپنا انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے وہ ہر جگہ خود تو نہیں اپنے لوگ بھیجتے. وہ ظاہر ہے کہ مقامی طور پہ پوری دنیا میں ان کے وہ چاہیں گے کہ ان کا انفلوئنس رکھنے والا گروہ ہو، سیاسی جماعتیں ہوں، وہ چاہیں گے کہ ان کا اثر و رسوخ انتظامیہ میں ہو، عدلیہ میں ہو. وہ ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں میں یہ کمپٹیشن ایک روٹین کی بتا. بنگلہ دیش میں بھی امریکی اور چینی کمپنیوں کی یہی لڑائی ہے، بھارت میں بھی امریکی اور چینی کمپنیوں کی یہی لڑائی ہے، یورپ میں بھی یعنی یہ لڑائی جاری ہے، تو پاکستان میں بھی جاری ہے. تو کچھ لوگ پاکستان میں امریکہ کی طرف ان کو سپورٹ کریں گے اس لڑائی میں، کچھ لوگ چین کو سپورٹ کریں گے. اس میں کوئی غیر معمولی یا غیر فطری بات نہیں ہے. میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں، ہمیں اسی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں تک تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے. ہمارے انٹرسٹ کی بہرحال جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو چین اور امریکہ کے کمپٹیشن میں امریکہ کو سپورٹ کرنا چاہیں یا وہ چین کو سپورٹ کرنا چاہیں، دونوں صورتوں میں دونوں کے نزدیک پہلا مفاد پاکستان کا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ اس لڑائی میں کہاں کہاں یعنی وہ امریکہ کے ساتھ ہوگا، کہاں کہاں وہ چین کے ساتھ ہوگا، اور خود کو سینڈوچ بننے سے کیسے بچانا ہے. یہ ہے اصل سوال کہ اس کا نقصان پاکستان کو نہ ہو جائے. اس کمپٹیشن کا ہم اپنا فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جنگ کے شعلوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تلخی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنے ملک میں خوشحالی کیسے لا سکتے ہیں، یہ ہمارا انٹرسٹ ہونا چاہیے. دیکھیے، پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے سے نہ تو ان کے بیانیے کو فرق پڑتا ہے خاص، نہ ان کے ووٹ بینک کو فرق پڑتا ہے، نہ ان کے سپورٹ بینک کو فرق پڑتا ہے. فوری طور پہ کوئی بڑا ڈنٹ تو نہیں لگے گا. ظاہر ہے کہ ہوش مند جتنے بھی لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے ملک کا، وہ تو یعنی آہستہ آہستہ دور ہوں گے، لیکن یہ ایک سلو پروسیس ہوگا، کوئی ایسا راتوں رات تبدیلی نہیں آئے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں پی ٹی آئی، میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو ایک وحشت نظر آتی ہے یا جنون کا ایک وہ نظر آتا ہے معاملہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یوتھ میں، اس میں نہ تو کوئی خاص کردار عمران خان کا ہے، نہ ہی اس میں کوئی خاص کردار، بہت غیر معمولی کردار پی ٹی آئی کا ہے. یہ جو صورتحال ہے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ الٹرنیٹیو نیریٹو کی کمپلیٹ ایبسنس ہے. یہ جو دوسری یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے یوتھ کے ساتھ. دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا بھی
ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سالوں سے ان کا بھی یوتھ کے ساتھ ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. تو یہ دراصل وہ ڈسکنیکٹ ہے، وہ دوسری ادر دین پی ٹی آئی جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہو، ان کا ڈسکنیکٹ ہو، یا اسٹیبلشمنٹ کا یوں کہیے پس منظر میں رہنا ہو. یہ ہیں وہ حقیقتیں جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کا بیانیہ اکیلا ہی پورے میدان میں کھلا دوڑ رہا ہے، کیونکہ اس کا مقابلہ کرنے کو سامنے کھڑا کوئی نہیں ہو رہا. اچھا، اور یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو جب تک کوئی ان کے مقابل، یا تو یہ موجودہ لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی اپنے آپ کو ریوائیو کرے اور دوبارہ سے وہ مقام حاصل کرے جو ان کے پاس کبھی تھا، اور کھڑی ہو اور یوتھ کے ساتھ یعنی کنیکٹ کرے، یوتھ کے ساتھ ڈائیلاگ کرے، ان کے ساتھ کلام کرے، ان کو اپنی بات بتائے. یہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یوتھ کے ساتھ دوبارہ سے ان کو انگیج کرے، ان کے ساتھ کنیکٹ کرے، ان کو اپنی بات بتائے. جب تک یہ نہیں ہوگا، کوئی یا تو یہ موجودہ پولیٹیکل فورسز پی ٹی آئی کے سامنے آئیں گی، یا کوئی نئی سیاسی طاقت ابھر کے پی ٹی آئی کے سامنے آئے گی، اور اس طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال اپنے ملک کی یوتھ کے ساتھ ایک رابطہ دوبارہ سے بحال کرنا پڑے گا. تو یہ دو کام جب ہو جائیں گے تو پی ٹی آئی کا بیانیہ اپنی موت خود بخود اپنی آپ موت مر جائے گا. پھر وہ ایک مقابلہ اس کو ملے گا. ابھی تک تو وہ ہے نہیں، اور جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک ظاہر ہے کہ میدان ان کا ہے، پی ٹی آئی کا. وہ دن کو رات کہیں، رات کو دن کہیں. یوتھ جب تک ان کے ساتھ انگیجڈ ہے وہ اس طاقت کا استعمال ویسے ہی کرتے رہیں گے جیسا وہ آج تک کر رہے ہیں.